تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے، بہت بڑی تسلی دی ہے کہ انشاءاللہ جیسے یوسف کو ہم نے تخت پر بٹھایا، ہم آپ کو عزت کے ساتھ مکہ واپس لائیں گے۔ اور صرف 4 سال بعد 14 ہجری کو نکلے، یکم ربیع الاول، 14 15 16 17 18 19 20 21 8 سال کے بعد آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے روانہ ہو رہے ہیں، اور اس شان سے جا رہے ہیں کہ شان کا لفظ بھی چھوٹا پڑ رہا ہے۔ وہ پھر اسے اور موقع پہ سنا دوں گا، مکے کا داخلہ کس دبدبے سے ہوا، کس تنتنے سے ہوا، کس تم تراک سے ہوا۔ دیکھو لفظ بھی کیسے کیسے یاد آ رہے۔ جب وہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا قصہ زیادہ گردش میں آ گیا، پھر وہ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ شغفها حبا کا مطلب ہے لفظ عشق، یہ اتنا معیاری لفظ نہیں ہے تو قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ کے عاشق ہیں، لیکن تعبیر کیسے کی؟ اشد حبا للہ۔ زلیخا مر مٹی یوسف علیہ السلام پر تو قد شغفها حبا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوانہ وار عاشق ہو گئی۔ محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ اس لیے عورت کی محبت تقسیم نہیں ہوتی، وہ ایک کے ساتھ زندگی گزارا۔ مرد کی محبت شروع سے ہی تقسیم ہے، وہ 4 شادیاں کر لے۔ عورت کے اندر وفا زیادہ ہوتی ہے مرد کے نسبت، محبت کی تپش زیادہ ہوتی ہے مرد کے نسبت۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تو گمراہ ہو گئی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب انہیں پتہ چلا، اس مکرہن میں کہیں پڑھا تھا کہ اصل میں وہ عورتیں بھی عاشق ہو گئی تھیں۔ ارسلت الیہن فآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، ان سب کو دسترخوان پہ بٹھایا، ان کو پھل دیا، چاقو دیا کر چھیلو کھاؤ۔ جب وہ چھیل رہی تو کہا اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، چھپائے ہوئے۔ جو ہی باہر آئے فلما رأینا اکبرنا لوگ، کتنا بڑا لفظ استعمال کیا۔ وقطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ لیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ اس کا سب سے بہترین ترجمہ کیا ہے مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں۔ جب کبھی، اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کب یہ تفسیر دیکھی تھی، لیکن لفظ یاد آ گیا ہے۔ فرمایا یہ تو انسان نہیں ہے، باقیوں نے کیا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، باقی مفسرین نے بیان کیا یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ فرشتوں کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے فرشتہ کون ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے، انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ ایسا خوبصورت ترجمہ کسی نے نہیں کیا، یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب پتہ چل گیا کہ میں کیوں اس کی عاشق ہوں۔
لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، اور آگے وليكونن من الصاغرين. یہ نہیں کہا قتل کر دیا جائے گا، پھر اس کا مطلب کیسے پورا ہوتا؟ تو قید کا چکر سے سنایا، قید. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ میں نے جیل میں ڈال دے انہاں دی مصیبت تو بچا. آپ نے فرمایا اگر یوسف یہ دعا نہ مانگتے تو اللہ انہیں جیل سے بچا لیتا ہے. ثم رأوا من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، جب دیکھا کہ معاملہ تپ گیا ہے تو عزیز مصر نے کہا قید کر دو کچھ عرصے. وہ جو قید تھی وہ لمبی ہو گئی کہ وہ جب وہ قیدیوں کو تعبیر بتائی، وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. اس ایک بول پر کہ کیوں کہا اس کو کہ اپنے بادشاہ کو بتا. لہذا بدعہ 3 سے 9 سال کو کہتے ہیں، اس کے درمیان ہی ہوگی کوئی 3 سے 9 سال کی قید. پھر میرا مالک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. خواب دکھایا بادشاہ کو، انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخر یابسات. میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں، 7 سبز خوشے، 7 خشک خوشے. افتونی فی رؤیایا، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ ما نحن بتعبیل الاحلام بعالمین. قال الذی نجا منہما وذکر بعد امت، اس قیدی کو یاد آ گیا، کہا میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں. جیل میں جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا. اب یوسف علیہ السلام کا یہاں طبعی اور فطری جو رد عمل ہے کیا ہونا چاہیے؟ بے گناہ قید کیا ہوا ہے اور مجھ سے آ کے تعبیر پوچھتے ہو. پہلے ان سے کہو میرا قصور بتائیں، میرا جرم بتائیں، پھر میں اس کی تعبیر دوں گا. ایسے ہی بتا دوں تمہیں یہ ہونا چاہیے، یہی تم بولنا کرو گے، یہی میں بھی کروں گا. لیکن یوسف نے کیا کیا؟ تزرعون 7 سنین دابا عبرا ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد یاکلن ما قدمت لهن الا قلیلا مما تحسنون. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ عبرا و دبرا، صرف تعبیر دے دیتے، تعبیر بتائی، تدبیر بتائی، پھر تدبیر نہیں. ثم یأتی من بعد ذلك عام یغاث فیہ الناس وفیہ یعصرون وبشرا. یہ نبی کے اخلاق. عبرا یہ تعبیر ہے، ودبرا یہ کرنا ہے، وبشرا اس کے بعد کام صحیح ہو جائے گا، بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں قیلولے کے لیے سب لیٹ گئے مختلف جھاڑیوں کے نیچے، تلواروں پر لٹکا دی. ایک کافر آیا، سب سوئے تھے، اس کا نام تھا غورث. غورث نے تلوار اٹھائی اور آپ کے یہاں پسلی میں چپ ہوئی. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اس نے تلوار سیدھی کی. من یمنعک منی، کون بچائے گا تمہیں؟ تیار ہو جا. آپ نے کہا اللہ. اللہ کہا تو ایک روایت یاد آتی ہے کہ جبریل نے آ کے اس کے سینے پہ مکہ مارا تو تلوار کدھر گئی وہ کدھر گیا. پھر آپ نے تلوار اٹھا کے سیدھی کر لی. من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا؟ کہتا میں تو ہی بچائے گا. آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں. جو آزاد کی. جب وہ کہہ رہا تھا کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ تو ارادہ قتل سے آیا تھا، اس کو قتل کرنا تھا. ہمیں کہا جاؤ. اللہ قرآن میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے وہ نہیں جب تک آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے گا
تو یہ صرف ایک تلاوت کی کتاب رہ گئی ہے۔ جس طرح مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھانا نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈنگ ٹپاؤ، پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ ہے۔ قرآن یکسوئی مانگتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بادسی، من دیگرم تو دیگری۔ سبحان، 7 سال 6 سال 8 سال کوئی بضع کے لفظ میں 9 تک کی گنجائش ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ ہوگا۔ پھر فطرت انبیاء اوپر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ایسے میرے منہ پہ آئے، دبر نہیں عبر ودبر وبشر، یہ میری بلاغت کا قاعدہ ہے۔ قربان جاؤ، بادشاہ نے کہا یہ تو نہیں بھی، اس کو لاؤ۔ ارجع فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، پہلے پوچھو ان عورتوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ قصہ کیا ہے۔ تو اس وقت پھر زلیخا نے کہا الآن حصل حق، کہ آج حق واضح ہو گیا۔ اس کے اوپر سے سارے پردے اٹھ گئے۔ انا راودتہ عن نفس، میں نے اسے پھسلایا تھا۔ پھر اللہ نے وزارت خزانہ دی اور بھائی غلہ لینے کے لیے دربار میں پہنچ گئے۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، تو اسی وقت ان کو گرفتار کروا دیتے۔ یوسف علیہ السلام ایسے نقاب رکھتے کہ عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، یہاں تک نقاب رکھتے تھے۔ وہ بھائیوں نے نہیں پہچانا، عرفہم پہچان لیا، ان کو غلہ دیا، اس میں ان کے پیسے بھی ڈال دیے کہ بنیامین کو لے کے آنا۔ کچھ بھی نہ کہنا اتنا، اور جبکہ پوری طاقت موجود ہو ایسے ذرا اشارہ بھی نہیں کیا۔ بنیامین کو لے کر آئے کہ انی انا اخوک فلا تبتئس، بنیامین میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پریشان ہو، میں تجھے روک لوں گا۔ تو وہ جو تھا برتن جس سے تولتے تھے وہ ان کی بوری میں ڈال دیا، بوری میں ڈال کے ان کو روک لیا۔ تو یہودا جو تھا وہ شروع سے نیک جذبات رکھتا تھا، اس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف، باقی سب نے کہا اقتلوا یوسف، یہودا نے کہا لا تقتلوا یوسف، اور روزانہ کھانا لا کے جب میں رسی سے لٹکا کے دے کے جاتا تھا یہودا۔ انہوں نے کہا لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکم۔ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے کتاب الحمقاء میں، ایک مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو اس آیت کو پڑھا تو ان پہ رکت طاری ہو گئی واقعے کی مناسبت سے، تو اس آیت کو دہرا رہے لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لن ابرح الارض۔ ایک بدو پیچھے کھڑا تھا، تھوڑی دیر تو چپ رہا، پھر نماز میں کہنا تیرا ابا اجازت نہ دے وے تو ساری رات کھلوتے رہیے، حل نظل واقفین۔ جب دوبارہ گئے اور قصہ سنایا تو پھر یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، ہوئے کن جذبات سے وہ تحریر ہو، عزیز مصر کے نام اللہ کے بندے یعقوب نبی کی طرف سے۔ یہ نہیں پتا کہ یوسف ہی ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہوتے، ہم امتحانوں کی پھٹی میں تپ کے نکلتے ہیں۔ میرے باپ کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ سے کہا نتبع آباءک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، چاچا کو بھی باپ کہہ دیتے،
انہیں آگ میں ڈالا گیا. پھر ان کے بیٹے کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا. پھر میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. میرا ایک ہی سہارا تھا یوسف کی یاد میں بنیامین، تو نے اس کو بھی روک لیا. مہربانی کر دے اسے آزاد کر دے. اتنے عرصے سے حکومت میں ہیں، اجازت نہیں باپ کو بتانے کی. کیا امتحان ہے، دونوں نبی ہیں نا. اور عاصم کی موت پر یہ میرے اوپر ایک نقطہ کھلا کہ غم تو دونوں کو تھا، لیکن اندھے یعقوب ہوئے، یوسف نہیں. جو باپ اور ماں کا غم ہے، اولاد کو ماں باپ کے مرنے کا وہ غم نہیں ہوتا. ماں باپ کے سامنے جوان اولاد مر جائے وہ ساتھ ہی مر جاتے. اس لیے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، واضح کیا کہ من الکبر نہیں اندھے ہوئے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں اندھے، من الحزن، یوسف کے غم میں اندھے ہو گئے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ برداشت کیے جا رہے. میں یہ کہتا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام یہاں نمایاں ہے، یعقوب علیہ السلام بطور باپ یہاں بہت نمایاں ہیں. ان کو ذکر ہی کوئی. سب سے پہلے میں نے یعقوب علیہ السلام کو بیان کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے. میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں 100% کہتا ہوں کہ قصہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام بہت اونچا کر کے اللہ نے ان کا قد بتایا ہے، لیکن اسے کوئی بیان ہی نہیں کرتا. سب یوسف یوسف یوسف. اللہ نے بھی مرکزی خیال یوسف علیہ السلام کا بنایا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یعقوب علیہ السلام بھی مرکزی خیال ہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. بثا کہتے ہیں پھیل جانا. میرا غم ایسے پھیل گیا ہے کہ اس کو میں سمیٹ ہی نہیں سکتا. وحزنی، اندر کا غم اتنا ہے تو باہر نکل آیا. لیکن فصبر جمیل، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، تمہیں کوئی تانا نہیں دوں گا، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کروں گا. میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. کتنا بڑا ظرف یعقوب علیہ السلام کا بطور باپ کی. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نمایاں کیا ہے، قصہ موسیٰ میں ماں کو نمایاں کیا ہے. وہاں ماں کا کردار بہت اونچا کر کے دکھایا. یہاں یعقوب علیہ السلام کا کردار بہت اونچا کر کے دکھایا کہ نافرمان اولاد کو بھی سینے سے لگا کے رکھو، پتہ نہیں کب ہدایت آ جائے. عام طور پہ والدین نافرمان اولادوں کے ساتھ بائیکاٹ کر لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، کئی گھروں سے نکال دیتے ہیں. اب میرے والد کے نزدیک مولوی بننا ایک بری بات تھی، تو اس پر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں نکل گیا. 23 نومبر 1972. تو ماں باپ تو گھر سے نکال دیتے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس سینے سے لگا کہ ہدایت تو اللہ نے دی. یہ جتنے بیچارے خواجہ سرا ہیں، ان کے ماں باپ ان کو اگر سنبھال لیں تو یہ برباد نہ ہو. یہ بڑی دکھی مخلوق ہے. میں نے ان میں کام کیا. سب سے پہلے خواجہ سراؤں میں اللہ نے مجھ سے کام کیا، طوائفوں میں اللہ نے مجھ سے کام کیا، فلمی اداکاروں میں، سٹیج کے اداکاروں میں، گلوکاروں میں. اس مالک نے اپنا کرم کیا. اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، عجب سے بچائے، اعجاب بے نفسی سے بچائے. میری توبہ، میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. لیکن یہ اتنے دکھی لوگ ہیں جس کی انتہا کوئی. بہت برا پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. مسجد میں بیٹھا ہوں، زبان پہ لا نہیں سکتا. اگر ماں باپ ہی سنبھال لیں اور اس کو دے دیں، اس کے اندر میں روح عورت کی ہے، وہ اس کا کوئی ذاتی تھا، اس میں کوئی قصور ہے نہیں. جسم لڑکے کا ہے، روح عورت کی ہے، وہ ویسے ہی کرتا ہے، وہ نکال دے.
کئی سال کی بات ہے، میں بیٹھا تھا تو ملازم نے آ کر کہا جی باہر ایک عورت آئی ہے، رو رہی ہے، آپ سے ملنا چاہتی۔ جب اندر آئی تو میں نے دیکھا وہ تو خواجہ سرا تھا۔ کہنے لگا جی میں نے آپ کے بیان سنے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری یہ چھاتیاں کٹوا دیں۔ کٹوا دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں وہ تھا، وہاں میں نے 50,000 آپریشن پہ لگا، میں نے اس کی چھاتیاں کٹوا دی۔ اب اس کے پاس روزگار کوئی نہیں تھا تو وہ میرے پاس آیا کہ جب مجھے دوبارہ اجازت دے دے، میں تو دانے کھانے کو محتاج ہوں۔ تو میں بال نہیں بڑھاتا، میں وگ لے لیتا ہوں۔ کراچی کی بات ہے، کراچی پہنچ گیا تھا میرے پیچھے، میں نے کہا لے لو وگ اگر تیرا جی آ گئے تو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کوئی وگ اس کی شکل کے لحاظ سے مناسب ملی نہیں۔ اس نے آ کر کہا مجھے، میں نے کہا یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تو یہ کام نہ کر، میں تیرا خرچہ اٹھاتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ اب کوئی 12-13 سال ہو گئے ہیں، اسلام آباد میں نے اس کو ایک فلیٹ کرائے پر لے کے دیا ہوا ہے، ہر مہینے کا خرچہ 1 لاکھ روپے اس کو میں بیچتا ہوں، اور پھر اس کی چھاتیاں باہر نکل آئیں۔ پھر وہ میرے پاس آیا تو پھر کوئی 2-2.5 لاکھ لگا اس کے آپریشن کا، انہیں جڑ سے نیچے سارا کھرچ کے صاف کر دیا۔ یہاں فیصلہ آباد کا تھا، کہا میرے ساتھ میرا باپ مجھے مارتا تھا، میں وہ برداشت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، مجھے باندھ کے میرے اوپر کتا چھوڑ دیا گھر کا، وہ کتا مجھے کاٹے ادھر سے ادھر سے۔ یعقوب علیہ السلام کا قصہ تو ہے ہی اس لیے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سکے۔ کتنے خواجہ سراؤں نے میرے ڈیرے پر آ کر سر کے بال منڈائے، توبہ کی، اور لاہور میں مدرسہ بن چکا ہے خواجہ سراؤں کا، جہاں وہ وفاق سے منسلک ہو کر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کاش کوئی قرآن کو دیکھتا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو رونے لگ گئے، تو اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے کہا چل اب بتا دے، نہ روکا ہوا ہے، دونوں طرف وہی آ رہی ہے، نہیں بتانا۔ اور جب وہ جانے لگے تو اپنا کرتا دیا، القوہ علی وجہ ابیات بصیرہ واتونی باہلکم اجمعین۔ 25-30 سال سے وہ مصر میں ہیں اور کوئی خوشبو نہیں آئی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جو ہی قافلے نے مصر کی حدود کو پار کیا تو یعقوب فرماتے ہیں انی لأجد ریح یوسف۔ اگلا جملہ رلاتا ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو یوسف کی خوشبو آ رہی، اللہ، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، یوسف کی خوشبو آ رہی۔ آگے وہ اسی گمراہی پر ہے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم ان ابانا لفی ضلال مبین۔ 40 سال کے سفر میں ان کی رائے باپ کے حق میں نہیں بدلی، ان کی قساوت قلبی نہیں بدلی۔ قربان جاؤں یعقوب علیہ السلام پر، جنہوں نے ایسوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ انی، میں کیسے بتاؤں، میری آنکھیں کم رو رہی ہیں، میرا دل دھاڑ دھاڑ رو رہا۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ نبی ابن نبی ہو کر عام لوگوں سے، عام لوگ ہی تھے بیٹے، نبی تو نہیں، لولا ان تفندون،
مجھے پاگل نہ سمجھے تو یوسف کی خوشگوار، لیکن اتنی ہی بدتمیزی کے ساتھ جواب آیا تاللہ انک لفی ضلال قدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ جب وہ بھائی پہنچے، کچھ گئے ہوئے تھے نا کچھ ادھر، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا ایسے آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں زندہ ہو گئی، روشن ہو گئی، غم کا پردہ آیا ہوا تھا، پیچھے آنکھیں ٹھیک تھی، پردہ اٹھا تو دیکھنے لگے، پھر انہوں نے کیا کہا الم اقل انی اعلم من اللہ ما لا تعلم قالوا یا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم رب۔ فوراً کہنے دعا مانگی، کیس بہت بڑا ہے تو اس وقت مانگوں گا جب قبولیت ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر پر دعا کو لے گئے کہ قبول ہو ہی جائے، اور جب یوسف علیہ السلام نے کو اللہ نے اجازت دے دی کہ اپنا آپ ظاہر کرو تو انہوں نے ایسے نقاب اٹھایا، ایسے سب کی ایسے نظر پڑی، اور آپ کا جملہ سنو حل علمتم، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولانا زبیر صاحب اس بات کو نہیں جانتے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کو پتہ چلا، یہ اردو میں ہے، آپ کو معلوم ہوا، تو یہاں کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے حل علمتم، کیا آپ کو پتہ چلا، ما فعلتم، فعل عربی کا سب سے کمزور لفظ ہے، غیر ارادی حرکت پہ فعلہ بولا جاتا ہے اور ارادی حرکت پہ عاملہ بولا جاتا ہے، تو ما فعلتم سے نیچے کوئی لفظ نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام لاتے، حل علمتم سے ان کو بے خبر کر دیا، وہ بے خبری میں تھوڑا جا 19ویں ہو گئی، جو معمولی ہو تو کب 19ویں ہو گئی ہے، وہ تھوڑی سی جو 19ویں ہو گئی تھی یوسف اخی، آگے ان کی طرف سے پھر وکیل بن رہے ہیں ان کے سبق، اذ انتم جاہلون، وہ تم سے نادانی میں ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں ہوا۔ بیٹا یہ سیکھ لو، اللہ بھی تمہیں عرشوں کی بادشاہی دے گا، دنیا بھی تمہارے نام پہ مر مٹے گی۔ میں نے تو ایک زندہ انسان دیکھا، میرے نصیب جاگے، میرے اللہ نے 12 سال مجھے اس کے ساتھ رہنے کی توفیق دی، لیکن زندگی کیسی ہوتی ہے اور میرے نبی کی زندگی کیا تھی، میں اس شخص کو دیکھ کے سمجھا کتابوں سے۔ اس وقت تو مجھے حدیثوں کی حدیثیں یاد تھی، پوری پوری کتابیں یاد تھی، لیکن میں نہیں سمجھا، اس کو دیکھ کے سمجھا۔ یہ وہ چیز ہے جو صحبت کے بغیر نہیں آتی، صرف کتاب سے نہیں آتی۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا، اب قرآن نے کیا، میرے پاس تو وہ نہیں ہے نا وہ بلاغت کے قواعد اور قانون، لیکن میں محسوس کرتا ہوں اپنی طبیعی اور فطری مزاج کی وجہ سے کہ ان پہ کیا گزر رہی تھی۔ ایسے نظریں پڑی، شک پڑا، پھر یقین ہوا، شک پہ تھوڑا دل مضبوط ہوا کہ نہیں وہ نہیں، پھر یقین ہوا نہیں وہی ہے، تو دل مٹھی میں آ گیا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس میں اس کا ترجمہ میرے چہرے کے تاثر سے بھی پڑھو، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اس کو میں چہرے کے ایکسپریشن سے ترجمہ کر رہا ہوں، کتاب سے لفظوں میں اس کا ترجمہ نہیں آ سکتا۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ڈر، کچھ اطمینان، خوف، کچھ تسلی، شک، کچھ یقین، ملا جلا ایک عجیب، میرے مالک نے 3 لفظوں میں کیا کیسے کہہ دیا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس کی میں وہ تنقیح نہیں کر سکتا، محسوس پورا کر رہا ہوں۔
جس میں تم پڑھے ہوئے بھی نہیں محسوس کر سکتے. اللہ. اب یوسف کہتے ہیں آنا یوسف، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن کہنے لگے انا یوسف، انا یوسف. کتنی تواضع ہے تعبیر میں، انا یوسف. انا عزیز مصر الذی اخرجتموہ من بیتہ. اور یہ جملہ واقع حال کے مطابق یوں ہونا چاہیے تھا، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون. یہ جملہ بنتا ہے حالات کی تصویر میں. اور جملہ کیا بنایا؟ هل علم. آپ کو پتہ چلا تلوارہ مار کے کھوئے سٹ رہے ہیں، قافلے نو طے کر کے پیسے بیچ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں هل علمتم. پھر ما فعلتم، فعلا سے کمزور کوئی لفظ نہیں عربی میں. کیوں نہیں شیخ صاحب؟ ٹھیک ہے، اس سے کمزور کوئی لفظ نہیں ہے کہ بغیر ارادے کے جو جیسے مطلب یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یہ ارادے سے نہیں کر رہا ہے نا، بول ارادے سے رہا ہوں، یہ عمل ہے، یہ فعل ہے. تو غیر ارادی طور پر تم سے یوسف اور بھائی پر کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، ما فعلتم. اور آگے پھر ان کی حمایت میں کہہ رہے ہیں اذ انتم جاہلون، جب تمہیں پتہ نہیں تھا، بغیر علم کے تم سے یہ ہو گئے. اس کا جواب میں وہ اتنی ہی طاقت ان کے اس میں ہے، اِنَّكَ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. ذرا الفاظ کو دیکھو، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. سبحان اللہ. اور آگے کیا تواضع ہے، انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. یہاں آ کر پورے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ بیان کر گیا ہے. یہ بھی احسن القصص کا حصہ ہے، جو چونکہ میں نے پڑھا تو ہے نہیں، لیکن میرے دل کا وجدان ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میرے بھائیو، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یہ کدھر اشارہ ہے؟ زلیخا والے قصے کی طرف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اس کو برداشت کرنا تو آسان کام تھا، تو کہا انه من يتقي. دوسرا جو بھائیوں سے کہانی چلی، وَيَصْبِرْ، جو دو چیزیں پکڑ لے، ایک تقوی ایک صبر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اب پورے قرآن کو اللہ نے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اور ضمانت کے ساتھ فَإِنَّ اللَّهَ، صرف لا يُضِيعُ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ. اتنی طاقت سے ضمانت دی ہے. یہ دو صفتیں اللہ سے مانگو، اللہ تقوی دے، اللہ صبر دے، تو اللہ تمہیں مجھے کبھی ضائع نہیں کرے. تو وہ کہنے لگے کیا کہا انہوں نے؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اسی معیار پر جا کر وہ بولے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. قسم ہے اللہ کی، اللہ نے تجھے اونچا کر کے دکھایا، ہمیں نیچا کر کے دکھایا. انا کنا خاطئین. اپنا جرم تسلیم کر رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. جب تحقیق کو ختم کر دیا جائے، تفتیش ختم کر دی جائے کہ اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے،
تو وہ وہاں تصریب کا لفظ بولا جاتا ہے، تصریب. آپ کو کس بات پہ میں کچھ کہوں؟ آپ نے تو کوئی خطا کی ہی نہیں، آپ کا تو کوئی جرم ثابت ہی نہیں. پھر کہتے جاؤ میں نے معاف کیا. یہی کہنا تھا کہ نہیں، یغفر اللہ لہ، اللہ معاف کر، وہو ارحم الراحمین. جب والدین آ گئے، سارے بھائی بہن، سارے بھائی ماں باپ بیٹھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہانی کہاں سے شروع کی کہ بابا مجھے انہوں نے پکڑا اور پھر نکال کے مارا پیٹا، پھر کنویں میں ڈالا، پھر مجھے بیچا، پھر مصر کے بازار میں بکا، پھر زلیخا کا تہمت لگی، پھر میں جیل میں گیا، پھر میں یہ ہوا. نہیں، کہاں سے بات شروع کی؟ اذ جاء بكم من البدو یا ابت هذا تأویل رؤیای قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی. دیکھو سارا قصہ لپیٹ دیا. کہاں سے شروع کیا؟ جہاں سے بھائیوں کا کوئی دخل نہیں. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. تو جیل میں ڈالنے میں تو بھائیوں کا کوئی کردار ہے نہیں، تو وہاں سے شروع کیا. شرمندہ نہیں کیا ان کو، پوری کہانی سناتے تو شرم سے ان کی آنکھیں چھپ جاتی. تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے.